بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا 22واں درس اسلامی ریاست کی بنیاد دعوت الی اللہ سے متعلق ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلامی ریاست قائم کر کے اسے دعوت الی اللہ کا مرکز بنا دیا۔ اس غرض سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرد اور معاشرہ دونوں کو یکساں طور پر دعوت حق کا مخاطب بنایا، فرد کو معاشرے کی اور معاشرے کو فرد کی کامیابی کی نگرانی سونپی۔ اسلامی ریاست کا نصب العین یہ قرار پایا کہ وہ ہر حال میں رب ذوالجلال کی کبریائی اور عظمت کا پرچم بلند کرے، لوگوں کو اللہ کی بندگی کے آداب سکھائے، آیات قرآنی کی مقدس گونج بلند کرے، نیکی کے کام کا حکم دے اور بدی کے راستے بند کرے، امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر پر عمل کرتے ہوئے اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اسلام نے امت مسلمہ کے ہر فرد کو مہذب معاشرے کی تشکیل کی ذمہ داری سونپ دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا صراحتاً فرما دیا کہ مسلمان صرف اعلاء کلمت اللہ کے لیے، نیکی کے فروغ اور بدی کے خاتمے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت کے لقب سے نوازا ہے۔ یہ اتنا بڑا لقب اللہ نے اس امت کو عطا کیا، اتنا بڑا شرف اس امت کو ملا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، آگے اللہ نے ذکر کی ہے کہ ہم نے تمہیں یہ امتیاز جو عطا کیا، اخرجت للناس، دوسرے لوگوں کی نفع کے لیے نکالی گئی ہے یہ امت۔ اس امت کا کام صرف یہ نہیں کہ اپنا خیال رکھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے انسانوں کا بھی خیال رکھے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم دوسروں کو اچھائی کا حکم دو اور برائی سے روکتے رہو۔ اسلامی معاشرہ اسی طرح پروان چڑھتا ہے کہ جب معاشرے میں اچھائی کرنے کے ساتھ ساتھ انسان دوسرے کو بھی اچھائی کی دعوت دے، اور معاشرے میں برائی سے رکنے کے ساتھ ساتھ انسان دوسروں کو بھی برائی سے روکے، تو وہ اسلامی معاشرہ بنتا ہے، وہ اچھا معاشرہ بنتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف انداز میں اس کا ذکر فرمایا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تم نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، یعنی نیک کاموں میں، اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ گناہ میں کسی کے ساتھ تعاون نہ کیا کرو، برے کام میں کسی کے مددگار نہ بنو۔ اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا حکم دینے اور برائی کو روکنے والوں کو آپس میں محبت کی لڑی میں پرو دیا، اور اس کے ساتھ یہ بھی واضح فرما دیا کہ مسلمان بھائی کو نیکی میں مدد دینا، یعنی نیک کاموں میں اس کے ساتھ تعاون کرنا، اور برائی سے اسے روکنا، در حقیقت یہ ایک دوسرے کے لیے اعلیٰ درجے کی بھلائی اور خیرخواہی کی دلیل ہے۔ اللہ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہے۔ یعنی یہاں دیکھیں مؤمن مردوں کا الگ ذکر کیا، مؤمن عورتوں کا الگ ذکر کیا کہ مؤمن مرد مؤمن مردوں کے لیے مددگار ہے، مؤمن عورتیں مؤمن عورتوں کے لیے مددگار ہے۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی اپنی ذات میں بھی اچھائیاں پیدا ہوتی ہے اور برائی سے وہ بچتے ہیں، اور دوسروں کو اچھائی کا حکم اور برائی سے روکنے کی وجہ سے ان کا معاشرہ اچھا بنتا ہے۔ اسلامی ریاست اور اسلامی معاشرے کی بنیاد ہی اسی پر ہے کہ معاشرے میں اچھائیوں کو پھیلاؤ اور معاشرے سے برائیوں کو ختم کرو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلامی سربراہ ہونے کی حیثیت سے مؤمنوں کو معاشرے میں برائی روکنے کا حکم دیا۔ اسلامی معاشرے کو اچھا بنانے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو شخص برائی دیکھے اسے چاہیے کہ وہ ہاتھ کی طاقت سے اسے روکے، اگر وہ اس کی طاقت نہ رکھتا ہو، یعنی ہاتھ سے نہیں روک سکتا، تو اپنی زبان سے اسے روکے۔
جو اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو، یعنی اپنی زبان سے بھی اگر نہیں روک سکتا تو وہ اپنے دل میں اسے برا خیال کرے، کم از کم دل میں تو اسے برا جانے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ گویا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان سے ہمیں اتنا بڑا رہنما اصول ملتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں ہر فرد اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ایک ذمہ دار شخص ہے۔ یہ دنیا محنت اور اس کے نتیجے کی جگہ ہے، اس لیے اسلام کسی کو نکما بننے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، بلکہ ہر شخص کو معاشرے کی بھلائی، خیرخواہی اور اپنے اپنے حصے کی شمع جلانے کی تاکید فرماتا ہے، تاکہ معاشرہ خیر اور فلاح کے نور سے جگمگا اٹھے اور بدی کے اندھیرے نیست و نابود ہو جائے۔ یعنی معاشرے کے ہر فرد کو ذمہ دار بنایا گیا کہ جہاں برائی دیکھو اسے اپنے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے ٹوکو، زبان سے نہیں ٹوک سکتے روک سکتے دل میں تو کم از کم برا مانو، برائی کو تو برائی جانو۔ آج تو ہمارے معاشرے میں برائی کو برائی نہیں کہتے۔ اس کی مثال لے لیجئے، معاشرے کے اندر ہر جگہ تصویر کشی ہو رہی ہے، ہر جگہ موبائل سے جو ہے نا تصویر بنائی جا رہی ہے، اور اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ تو ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم برائی کو برائی ہی نہیں سمجھتے، تو معاشرے سے برائیاں کیسے ختم ہوگی؟ قرآنی علوم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر فرد کو برائی روکنے کا حکم اس کے بساط کے مطابق دیا۔ جو جتنی روک سکتا ہے اپنے استطاعت کے مطابق برائی کو تو ختم کرے، برائی کو تو روکے۔ چنانچہ ایک حاکم اور ایک سربراہ حکومت کو اس کے دائرے اثر کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی حکم دیا ہے۔ قرآن کریم کے مطابق مسلمانوں کے اقتدار اور اختیار کا اصل مقصد یہ ہے کہ نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ کو ادا کیا جائے، نیکی کا حکم دیا جائے، برائی سے روکا جائے، تاکہ باطل کی جگہ حق، ظلم کی جگہ عدل کی، جھوٹ کی جگہ سچائی کی، اندھیری کی جگہ اجالے کی، اور وحشت کی جگہ انسانیت کی، اور بدی کی جگہ نیکی کی حکومت قائم ہو جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشے، یعنی اگر ہم ان کو حکومت دے دے، ہم ان کو اختیار دے دے، تو یہ حکومت میں آنے کے بعد، اختیار ملنے کے بعد، اسلامی ریاست قائم ہونے کے بعد، اسلامی معاشرہ بننے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کریں گے، اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں گے۔ دوسرے نمبر پر زکوٰۃ ادا کریں گے، اس کا سسٹم قائم کریں گے۔ تیسرے نمبر پر امروا بالمعروف، اچھائی کا حکم دیں گے، اور چوتھے نمبر پر نہوا عن المنکر، برائی سے روکیں گے۔ یعنی اسلامی اقتدار بننے کے بعد، اسلامی ریاست قائم ہونے کے بعد، اور اسلامی معاشرے میں صاحب اقتدار کا، صاحب حکومت کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ اپنی اس سرزمین پر، اس اسلامی ریاست پر، اس مسلمانوں کے معاشرے میں ان چار کاموں کو بخوبی انجام دے، نماز کو قائم کرے۔ اسی وجہ سے دیکھیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سربراہ ہونے کی حیثیت سے خود آپ نماز خود پڑھاتے تھے، خلفائے راشدین امامت خود کراتے تھے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے زکوٰۃ کا ایک نظام قائم کیا ہوا تھا، جس میں مسلمان، غریب اور امیر دونوں کو اس میں فائدہ مل رہا تھا۔ امیروں کی زکوٰۃ ادا ہو رہی تھی اور غریبوں کی مدد ہو رہی تھی۔ یہ دو کام ہونے کے ساتھ ساتھ بقیہ دو کام، امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ اچھائی کا حکم اور برائی سے روکتے رہو، کیونکہ نماز قائم کرنا انسان کا ذاتی فعل ہے، اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنا انسان کا ذاتی فعل ہے، اس سے انسان کے اپنے ذات کو فائدہ ملتا ہے۔ مسلمان تو وہ ہے اخرجت للناس، جو دوسروں کے فائدے کے لیے نکالا گیا ہے۔ وہ اپنے نفع کے ساتھ دوسروں کا نفع بھی چاہتا ہے، اپنی بھلائی کے ساتھ دوسروں کی بھی بھلائی چاہتا ہے، تو دوسروں کو بھی اچھائی کا حکم دو۔ اسی طرح مسلمان کہاں اسے جاتا ہے کہ جو اپنے آپ کو برائی سے بچانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی برائی سے روکتا ہے، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، تو اسی طرح دوسروں کو بھی برائیوں سے روکتا ہے۔ تو اپنے نیکی کے ساتھ دوسروں کو نیک بنانا، اپنے آپ کو برائی سے بچانے کے ساتھ دوسروں کو برائی سے بچانا، اصل کام یہ ہے۔ معاشرہ اس سے بنتا ہے، اسلامی ریاست کی بنیاد اس پر ہے۔
آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر اگر ایک مسلمان خود نماز قائم کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے کو بھی نماز کی دعوت دے، خود بھی اچھے کام کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے کو اچھائی کی دعوت دے، خود اپنے آپ کو برائی سے بچانے کے ساتھ ساتھ دوسرے کو بھی برائی سے بچائے، تو معاشرہ خود بخود اچھا بنتا جائے گا، معاشرے میں اچھائیاں پھیلتی جائے گی اور معاشرے سے برائیاں خود بخود اس طرح ختم ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے اعمال کرنے کے ساتھ اوروں کو بھی اچھے اعمال کی دعوت کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، جو اسلام کی دعوت ساری دنیا میں بانٹتا پھرے، جو اچھائی کی دعوت دے، جو برائی سے روکے، یعنی یہ کام اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو گویا ہم بھی اچھے اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آس پاس، اپنے خاندان، پڑوس، دوست، احباب، عام مسلمانوں کو اچھائی کی دعوت دیتے رہیں۔ اسی طرح اپنے آپ کو برائی سے بچانے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے دوستوں کو، عام مسلمانوں کو برائی سے روکتے رہے تو معاشرہ اچھا بنتا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور عقیدت عطا فرمائے اور قرآنی تعلیمات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔